میں نے وہی لڑکا دیکھا جو اس دن بلڈنگ پر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بنانا ملک تھا۔ اس نے جب اپنا بیگ کھولا تو اس میں بہت زیادہ بنانا ملک تھے۔ اس کے بعد اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اچانک وہ کچھ لکھنا شروع ہو گیا۔ مجھے وہ لڑکا کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے سارے بنانا ملک کہاں سے آئے؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور اب مجھے بہت حیرت سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ اتنی ہی دیر میں مجھے سوزی کی کال آئی۔ سوزی نے کہا کہ اسے میرے کمرے میں کچھ بہت عجیب نظر آیا ہے۔ جب میں گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ سوزی بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر مجھے سوزی کو بتانا پڑا کہ مجھے ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا ہے۔ سوزی یہ بات سن کر بہت ڈر گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کھڑکی کے پاس کسی بچے کی ساکس تھی۔ اس وقت میں ڈر گئی تھی کیونکہ میرے گھر میں تو کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ ساکس کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے وہ ساکس اٹھائی اور اس کو اپنی ڈرار میں رکھ دیا۔ کافی دن گزر گئے تھے لیکن وی نے مجھے کال نہیں کی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے گھر ہی چلتی ہوں۔ جب میں اس کے گھر گئی تو اس کی ماما نے بتایا کہ وی کی کافی دنوں پہلے ایک لڑکی سے دوستی ہوئی تھی۔ تب سے وی کچھ عجیب سا بیہیو کرنے لگا تھا۔ لیکن کل وی جب اس لڑکی کے گھر گیا تھا، وہاں سے آنے کے بعد اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ تو میں نے اس کی ماما سے کہا کہ کیا وہ مجھے اس لڑکی کا نام بتا سکتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا نام آیو ہے۔ پھر میں گھر جاتے وقت پورا ٹائم یہی سوچتی رہی کہ آخر یہ آیو ہے کون؟ میں یہ سوچتی ہوئی جا ہی رہی تھی کہ اچانک سامنے سے ایک گاڑی تیز سپیڈ میں میری طرف آ رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک وہی لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ گاڑی میری طرف آ رہی تھی تو میں تب بے ہوش ہو گئی تھی۔ تو اس نے مجھے اس درخت کے نیچے لٹا دیا۔ میں نے اس لڑکی کو تھینک یو کیا اور اس سے اس کا نام پوچھا، تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام جنگکوک ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم رہتے کہاں ہو؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ وہ اسی درخت کے نیچے رہتا ہے۔ اس وقت تو مجھے لگا کہ یہ لڑکا مجھ سے مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ جنگکوک نے بتایا کہ وہ 1 سال سے یہاں پر رہ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی فیملی نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کی فیملی تو ہے لیکن وہ ابھی تک ان سے ملا نہیں ہے۔ وہ لڑکا بہت عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جن کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی، لیکن مجھے یہ سب کچھ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ اپنی ڈائری پر لکھنا شروع کر دیا۔ میں روز اس درخت کے پاس سے گزرتی تھی اور روز جنگکوک کے لیے کچھ لے کر جاتی تھی، لیکن وہ میری دی ہوئی چیز نہیں لیتا تھا۔ میں نے جنگکوک کو کبھی اسمائل کرتا ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت اداس سی شکل بنا کر رکھتا تھا۔ اتنی ہی دیر میں مجھے وی کی ماما کی کال آئی۔ وی کی ماما بہت رو رہی تھی اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ لیسا پلیز تم یہاں آ سکتی ہو؟ میں نے ان سے کہا کیا ہوا آنٹی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وی تو ٹھیک ہے نا؟ آنٹی نے کہا بس بیٹا تم جلدی سے یہاں آ جاؤ۔ میں نے آنٹی سے کہا میں آتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جنگکوک نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے جنگکوک کو بتایا کہ میرا ایک دوست وی وہ کافی دنوں سے بہت عجیب سا بیہیو کر رہا ہے۔ وی کی ماما کی اب بھی کال آئی ہے، وہ مجھے بلا رہی ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ہوا ہے۔ جنگکوک نے مجھ سے پوچھا کہ وہ تمہیں کیوں بلا رہی ہیں؟ میں نے اس کو بتایا کہ وی میرا بچپن کا دوست ہے، وہ ہمیشہ میری ہر بات مانتا ہے،
اس لیے وی کی مما نے مجھے بلایا ہے۔ جنگکوک نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ تو اب یہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں، آپ لوگ بتائیے کہ وی کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے؟ اگر آپ پہچان پائے تو کمنٹ میں بتائیے۔